شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی آئے تلاوت ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور سمود میں جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک برت لو، فعتوا عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑک نے آ لیا۔ فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے۔ وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین، اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون، اور زمین کو ہم نے فرش کیا تو ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے کہ تم دھیان کرو۔ ففروا إلى الله تو اللہ کی طرف بھاگو، إني لكم منه نذير مبين، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ، إني لكم منه نذير مبين، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، یوں ہی جب ان سے اگلوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو یہی بولے کہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ أتواصوا به بل هم قوم طاغون، کیا آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات کہہ مرے ہیں، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ فتول عنهم فما أنت بملوم، تو اے محبوب تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کچھ الزام نہیں۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن
يطعمون میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں۔ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کی ایک باری ہے جیسے ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک باری تھی، تو مجھ سے جلدی نہ کریں۔ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون تو کافروں کی خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا آخرت کی عذابوں سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور یہی ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور موضوع ہے، جنہیں شیخ اکبر کہا جاتا ہے حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ عظیم محقق اور عظیم مفکر ہیں، ادیب ہیں، فلسفی ہیں، بلند پایا عالم دین ہیں، علم تصوف میں ایک آپ خاص مقام رکھتے ہیں، اور ایک زمانہ ہے جو آپ کی عظمت کے، آپ کی رفعت کے اور آپ کی شان کے قصیدے گنگناتا ہوا نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم ان کی سیرت کے مختلف پہلو ہم لیں گے۔ آئیے کلام سنتے ہیں، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جدھر دیکھوں مدینے کا کرم ہو، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ ہے امم ہو، کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ ہے امم ہو، جدھر دیکھو میرے آقا مدینے میں بلا لو بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو نبی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی
تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو 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 سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو 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 تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والوں سنا داستان غم میری رو کر مدینے میں میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو کرم اب یا رسول اللہ کرم اب یا رسول محتشم کرم اب یا رسول محتشم جدھر دیکھو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو مدینہ 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 چلو مل کرتے ہیں ذکر مدینہ چلو مل کرتے ہیں ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ 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 ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنے شب و روز سے خاک مزار مدینہ میری خواہ کہ یا رب نہ برباد جائے میری خواہ کہ یا رب نہ برباد جائے اسے ملک کر دے غبار مدینہ 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 لو آیا اب آیا وہ جیتا کا ساحر اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ میں مکے میں جا کر کروں رات طواف میں مکے میں جا کر کروں رات طواف نصیب زمزم مجھے ہو کبینہ مدینہ 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 میرا سینہ مدینہ تم بنا دو شاہ ذکر مدینہ دم بدم ہو شاہ ذکر مدینہ دم بدم ہو جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو سبحان اللہ اللہ کرے یہ کرم ہم پر ہو اور جلدی ہو کہ جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو سبحان اللہ اللہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بعد اب حاضری عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا
حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی دعوت القدسیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ مرحبا استاد صاحب، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ کون تھے یہ شیخ محی الدین ابن عربی جن کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے؟ اگر ہم تاریخ اسلام پر نظر دوڑائیں جی تو وہ شخصیات جو معاشرے میں بہت زیادہ مؤثر رہی ہیں ان میں سے حضرت ابن عربی بھی ہیں، جن کا نام محمد بن علی بن محمد ہے، اور آپ اندلس کے علاقے مرثیہ میں پیدا ہوئے اور کچھ بچپن وہیں گزارا۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر آپ اشبیلیہ میں چلے گئے، یہ بھی اندلس کا ہی ایک علاقہ ہے، صحیح۔ وہاں پر آپ نے کچھ عرصہ گزارا، اور آپ کا جو تعلق ہے جس خاندان کے ساتھ جی وہ حاتم طائی کا خاندان ہے، اور آپ یوں سمجھیں کہ سخاوت تو ان کو اپنے گھرانے سے ہی ملی تھی، سبحان اللہ۔ اور پھر اعلیٰ شرافت اور عربی تھے آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ دادا کے بارے میں اگر بات کریں تو بہت بڑے عالم دین تھے، اور اپنے علاقے کے اندر محدث اور درس و تدریس سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ جو اس علاقے کے حاکم تھے ان کے وزیر تھے۔ تو یوں بچپن سے ہی آپ نے ایک اچھا اویئرمنٹ جو ہے وہ پایا اپنے گھر کے اندر، اور دولت بھی تھی، عزت بھی تھی، وقار بھی تھا۔ تو آپ نے علم دین، کیونکہ والد صاحب کا بھی تعلق علم سے ہی تھا، اس نے آپ نے علم دین اپنے علاقے کے علماء سے ہی حاصل کیا، اور 20 سال تک آپ علم کے اندر ہی مصروف رہے، تحصیل علم دین میں۔ جی اچھا، یہ اس سے پہلے یہ بھی آپ کو عرض کروں کہ آپ کی جو ولادت ہے وہ بھی حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے ہوئی۔ سبحان تو اس سلسلے میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کی جب شادی ہوئی تو اولاد نہیں ہوتی تھی، مختلف جو ہے بزرگوں سے، علماء سے دعائیں کروائیں، اور پھر یہاں تک کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے، بہت عقیدت رکھتے تھے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے۔ عرض کیا کہ یا غوث صاحب دعا فرما دیں کہ اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرمائے، تو آپ نے دعا فرمائی اور ساتھ خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ پاک اس بچے کو ولایت عطا فرمائے گا اور بہت بڑا اس کا درجہ ہوگا۔ تو یوں بچپن سے ہی آپ کو بزرگوں کی دعائیں بھی نصیب ہوئی تھیں، اور پھر اللہ پاک نے جو ہے وہ آپ کو بہت بڑا رتبہ بھی عطا فرمایا، اور یہ وہ ولی ہیں کہ جن کے جو علم کے بحر ذخار تھے، یعنی علم بھی بہت جو ہے وہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ ویسے اس زمانے میں جو سلطنت ہے اندلس کی، وہاں پر تو علم کا بول بالا تھا۔ آپ اگر اس 6ٹھی صدی ہجری میں آپ غور کریں، 4تھی اور 5ویں 6ٹھی، تو اس میں جو اندلس کے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بلکہ جو بڑے بڑے قراء ہیں، تقریباً ان کا تعلق جو ہے وہ اندلس سے بنتا ہے۔ کیا بات۔ تو ویسے بھی جو ہے وہ قرات کے جو، اگر قرات پر ہم فن قرات پر نظر دوڑائیں تو ان کے بڑے بڑے قراء بھی جو ہے وہ اندلس سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ایک زمانے کے اندر جو ہے وہ اندلس جو ہے وہ علم اور عمل کا گہوارہ تھا، اور اولیاء کرام بھی ماشاءاللہ وہاں پر بہت سارے تھے۔ تو آپ کی جیسے زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو آپ نے نہ صرف اندلس بلکہ جو ہے وہ مراکش کہیں، مغرب کہیں، جسے مصر کہیں، آپ شام کہیں، اور جو ہے اس زمانے میں یہ استنبول آستانہ کہلاتا تھا، یہ ترکی کا جو آج کل دارالخلافہ ہے۔ تو یہاں یہ سارے جو ہیں وہ علاقوں کے اندر آپ نے سفر کیا، علم بھی حاصل کیا، عرفان بھی حاصل کیا، اور پھر بہت بڑے جو ہے وہ مرتبے پر فائز ہوئے۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ سر میں ایک بات حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس میں ان کی یوں بولیے کہ بایوگرافی میں آپ نے جو بیان کی ہے کہ حضرت غوث پاک سے دعا کروائی، تو یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو اولیاء سے ہم دعا کرواتے ہیں، اس کی تھیم کیا ہے، یعنی اس کی بیس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ رب تعالیٰ تو مطلب ہمارا بھی وہی خدا ہے، ان کا بھی وہی خدا ہے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ انہوں نے بھی اٹھانے ہیں، ہم نے بھی جو ہے اٹھانے ہیں، تو پھر کسی اور سے یا بالخصوص کسی نیک بندے سے دعا کروانا، یا کسی خاص مقام پر جو ہے وہ دعا کرنا، یا کسی جو ہے وہاں پر اسے دعا کا کہنا، کیا فرق ہے ان دونوں میں؟
دیکھیں دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے اور خود بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے اور کسی سے بھی کروانی چاہیے. مجھے یاد آ رہا ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز کہ آپ بچوں سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے بچوں میری عمر کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے. تو یہ تو صحابہ اکرام خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ صحابہ اکرام حاضر ہوتے اور دعائیں کروایا کرتے تھے. وہ بارش والا جو واقعہ ہے کہ جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط آ گیا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط آ گیا ہے، لوگ مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ دعا فرمائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کی دعا کی اور ابھی دعا ختم ہوئی نہیں تھی تو اللہ پاک نے بارش عطا فرما دی. تو یہ تو اللہ والوں کی زبان پر جو ہے وہ جو کلمات آ جاتے ہیں، جو دعا آ جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. تو ویسے بھی جو ہے وہ کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاک زبان سے دعا کروایا کرو. تو پوچھا کہ جناب یہ بتائیے پاک زبان سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ جو بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے زبان سے کوئی جملہ بھی نکل سکتا ہے اور بھی کوئی ایسا جملہ جو ہے وہ آدمی بول دیتا ہے، تو دوسرے سے دعا کروانی چاہیے، مومن صالح سے دعا کروانی چاہیے کہ اس کی زبان تمہارے حق میں پاک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ تمہارے حق میں وہ جو دعا کرے گا تو وہ اس کے قبول ہوگی. تو یہ عام مومن سے دعا کروانے کی ترغیب ہے کہ جائے کہ اولیاء کرام اور نیک بزرگان دین سے دعا کروائی جائے. اور پھر مقام کی بات کی آپ نے، تو مقام کے بارے میں بھی جو ہے وہ جتنا معتبر اور مقدس مقام ہوگا وہاں پر دعائیں زیادہ قبول ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ ہم بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں جا کر دعائیں کرتے ہیں، مدینہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں وہاں دعائیں کرتے ہیں. تو دین اسلام تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ خود بھی دعا کریں، دوسروں سے بھی دعا کروائیں. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی. تو یہ اللہ کریم کی کیا ہے؟ ایک خاص عطا ہے. لیکن سننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. لیکن جس جگہ کی نسبت اللہ والوں سے ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کریم کی عبادت ہوتی ہے، جہاں پر یوں بولیے کہ اولیاء کا مسکن ہوتا ہے، اس کی پھر اپنی بہار ہوتی ہے. حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا سر، آپ فرماتے ہیں کہ جہاں کسی صالح مومن کی قبر ہوتی ہے تو اسے فرمایا یہ بقائے مبارک ہے، اور وہاں پر اگر بندہ اللہ کریم سے دعا کرے گا تو اس کی دعا کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی. خود بھی دعا کرنی چاہیے، ماں باپ سے بھی دعا کروانی چاہیے، اور صالحین سے اولیاء سے بھی دعا کروانے کا سلسلہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے انداز میں جو ہے وہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہرحال سوال جب بھی کریں اللہ کریم سے، اولاد کے لیے بالخصوص دعا جب بھی کریں، تو یہ میں چاہ رہا ہوں اس پر جو ہے آپ کچھ گفتگو فرمائیں کہ بعض اوقات بندہ جب اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو پھر بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ اولاد دے دے پاویں لولی لنگڑی دے دے، یوں بھی کہتے جو ہے وہ سنائی دیتے ہیں. اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل دعا جب بھی کرنی چاہیے اچھے انداز سے کرنی چاہیے. جو رب تعالیٰ لولی لنگڑی اولاد کے بارے میں جو دعا کر رہے ہیں وہ دے سکتا ہے تو صحیح و سالم اور نیک اولاد بھی تو عطا فرما سکتا ہے. تو ہمیں جب بھی دعا کرنی چاہیے اچھے انداز سے کرنی چاہیے، اور حدیث پاک میں اچھی دعا کرنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا گیا ہے. میں ایک عالم دین کے حالات پڑھ رہا تھا سلمان بھائی، تو ان کا رنگ جو ہے وہ سانولا تھا، سیاہ تھا. جی. تو وہ بتایا گیا، بلکہ جو ہے وہ ان کی ہسٹری میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تھی ماں باپ کے، تو ان کی والدہ نے دعا کر دی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر، چاہے وہ کالا کلوٹا کیوں نہ ہو. استغفر اللہ. تو اللہ پاک نے پھر وہ بیٹا جو عطا کیا وہ ایسے ہی تھے، اور ماشاءاللہ لیکن وہ بہت بڑے جو ہے وہ شیخ الحدیث بنے اور استاذ العلماء بنے، اور ماشاءاللہ ابھی بھی ان کے شاگرد جو ہے وہ دین متین کی خدمت کر رہے ہیں. تو ہمیں جو دعا کرنی چاہیے وہ اچھی دعا کرنی چاہیے، اور گھبرا کر کوئی ایسی دعا نہ کر ڈالیں کہ کسی وقت بھی. ہم نے تو بچپن سے ہی سنا ہے والدین سے کہ کوئی جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جی. اور ہم جو ہے وہ جو دعا کریں اور جس انداز سے کریں وہی قبولیت کا وقت ہو اور ایسا ہی ہو جائے. تو بعض دفعہ جو ہے وہ ہم دعا کر کے ہی پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس طرح کیوں دعا کی. تو جو ہے وہ ہمیشہ دعا اچھے انداز سے کرنی چاہیے اور اپنے لیے بھلا مانگنا چاہیے، اور رب تعالیٰ جو ہے وہ بھلا ہی عطا کرے گا انشاءاللہ. تو ہماری زبان پر ایسے کلمات ہرگز نہیں آنے چاہیے کہ جو پھر قبول ہو جائیں اور پھر ہمیں پچھتاوا ہو کہ ہم نے اس طرح کی بات یا اس طرح کی دعا کیوں کی تھی. صحیح، ٹھیک ہو گیا جی. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. کچھ آپ بھی ارشاد. سلمان بھائی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین جو ہے وہ اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں.
حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فتوحات مکیہ میں یہ نقل کرتے ہیں، بلکہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ بچپن میں ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہو گیا تھا جی، اور آپ کے جو والد صاحب تھے حضرت سیدنا محمد بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت بڑے جو ہے وہ اللہ کے ولی تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اتنا بیمار تھا کہ میرے بچ جانے کی امید باقی نہیں تھی. تو میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ کچھ کری صورت جو ہے وہ لوگ مجھ پر جو ہے وہ غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا کہ اچانک ایک انتہائی خوبصورت شخصیت آتی ہے اور وہ مجھے جو ہے وہ ان سے بچاتی ہے. اب میں نے جیسے ہی آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کے آنسو بھی بہہ رہے ہیں، وہ روئے جا رہے ہیں. تو میں نے پھر جو ہے وہ اس پر یہ گمان کیا کہ یہ میرے والد صاحب کی جو سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور جو دعا کر رہے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اس کی برکت ہے کہ وہ جو بیماری غلبہ کر رہی تھی اس پر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان کی دعا کو جو ہے وہ غلبہ عطا فرمایا ہے اور پھر جو ہے وہ انہیں صحت ملی. تو والدین اپنی اولاد سے محبت بھی کرتے ہیں اور آپ کے جو والد صاحب تھے وہ چونکہ ایک جو ہے وہ صوفی بھی تھے اور بہت بڑے اللہ پاک کے ولی بھی تھے. اللہ کریم ان بزرگوں کی برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. فیاض بھائی، حضرت کے بارے میں علماء نے کیا فرمایا ہے، کچھ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم اور جید عالم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے ایک صوفی بھی تھے. اور علماء کرام یا صوفیاء اعظام جو ہوتے ہیں ان کی شان دیکھنی ہو تو پھر ان کے زمانے کے یا ان کے بعد کے جو علماء کرام ہیں وہ ان کے بارے میں کیا تاثرات ارشاد فرماتے ہیں، کیا اقوال ارشاد فرماتے ہیں. تو شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک وہ کامل اللہ کے ولی ہیں کہ 850 سال گزرنے کے بعد آج تک شیخ اکبر کا جو لقب عطا ہوا ہے وہ انہی کا خاصہ ہے اور انہی کا لقب ہے کہ ان کو علماء صوفیاء شیخ اکبر ہی فرماتے رہے. آپ کے متعلق حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت سے قبل جب آپ کے والد گرامی غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ اولیاء کرام میں عظیم رتبہ پائے گا اور یہ بہت بڑا اللہ کا ولی بنے گا. اس کے بعد جب شیخ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اس کے بعد آپ کے والد گرامی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گئے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر نظر کرم فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا انشاءاللہ عز و جل قطب بنے گا اور اسرار توحید کو بیان کرے گا. اسی طرح شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک جگہ یہ دونوں بزرگ ایک ساتھ ملے اور دونوں جب اکٹھے ہوئے تو دونوں نے سر جھکایا اور کچھ دیر بعد دونوں جدا ہو گئے. تو اس کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں شیخ اکبر سے پوچھا گیا کہ شیخ آپ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر تا پا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں غرق ہیں. اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب شیخ اکبر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حقائق کا ایک سمندر ہیں. اسی طرح آپ کے بارے میں قاضی القضات چیف جسٹس قاضی شمس الدین شافعی آپ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت ایسے کرتے تھے جیسے خدام کرتے ہیں اور روزانہ یہ قاضی القضات جو ہے شیخ اکبر کی بارگاہ میں جانے سے قبل 30 درہم صدقہ کرتے اور پھر اس کے بعد شیخ اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. اسی طرح تاریخ بغداد کے مصنف حافظ محب الدین ابن نجار جو کہ خود کبائر جو ہے نا عالم حدیث تھے، بہت بڑے علم حدیث کے امام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب دمشق میں میری ملاقات شیخ اکبر سے ہوئی تو ان کے کیا تاثرات تھے شیخ اکبر کے بارے میں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بہت بڑا عالم، کامل، عارف اور متبحر فی العلم پایا. اسی طرح آپ کی توصیف میں حافظ الحدیث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ شیخ کمال بن زملکانی نے ابن عربی کی جو تعریف فرمائی ہے تو فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر ابن عربی معارف الہیہ کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو اہل طریقت میں بہت بڑا کمال اور مقام عطا فرمایا ہے۔ تو یہ وہ تاثرات تھے آپ کے دور کے علماء اور آپ کے بعد کے علماء صوفیاء اور بہت بڑے اہل طریقت کے کہ جنہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف بیان فرمائی۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ اچھے کام جب بندہ کرتا ہے اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ گزارتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو ایک یوں بولیے کہ قبولیت عامہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم نوازنے پر آئے تو وہ اپنی شان کے مطابق جیسے چاہتا ہے نوازتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر یہاں دنیا میں نہیں بھی مل رہا تو آخرت میں اللہ پاک کی رحمت سے ضرور ملے گا، اور بندے کی ویسے نگاہ یہ آخرت کے اجر و ثواب پر بھی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے، اور جس کریم نے دنیا میں عزت عطا فرمائی ہے وہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آخرت میں بھی عزتیں جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ امید اور گمان اور یوں بولیے کہ ہمارا جو کرنے والا کام ہے وہ یہی ہونا چاہیے، اور انداز، اخلاق، کردار یہ بھی اچھا اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اسرب شیخ اکبر کی اگر تعلیمات کو دیکھا جائے تو کیا کہیں گے کہ یہ کس طرح نصیحت فرماتے تھے، کیا بتاتے تھے، کیا سمجھاتے تھے، کیا تھا ان کی تعلیمات کا نچوڑ؟ دیکھیں، جب ہم اولیاء کرام کی حالات زندگی پر ایک نظر دوڑاتے ہیں تو جہاں پر علماء ہمیں شریعت پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں، وہاں اولیاء کرام بھی شریعت پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور بڑا زبردست قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظاہری شریعت کا ترازو اپنے ہاتھ میں تھام کر رکھو، واہ واہ واہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ شریعت کا جو بھی حکم تم تک پہنچے اس پر عمل کرو، اور اگر کوئی بات جو ہے وہ تمہارے اندر کوئی ایسی ظاہر ہو جو شریعت سے ہٹ کر ہو تو اسے درست نہ سمجھو، بلکہ جو ہے وہ شریعت پر عمل کرو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو معرفت ہے وہ بھی شریعت کے تابع ہے، یعنی ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے وہ یہ بڑی کوئی معرفت کی بات ہے، کوئی بھی ایسی بات آتی ہے تو اسے شریعت پر جو ہے وہ پرکھا جائے کہ وہ اگر شریعت کے مطابق ہے تو اسے قبول کیا جائے، شریعت کے مطابق نہ ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ یقین جان لو کہ شریعت کا چشمہ ہی حقیقت کا چشمہ ہے، کیونکہ شریعت کے دو دائرے ہیں، ایک اوپر اور ایک نیچے۔ اوپر کا دائرہ اہل کشف کے لیے ہے اور نیچے کا دائرہ اہل فکر کے لیے ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ اہل فکر جب اہل کشف کے اقوال کو تلاش کرتے اور اپنے دائرہ فکر میں نہیں پاتے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ قول شریعت سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل فکر اہل کشف پر معترض ہوتے ہیں، مگر اہل کشف اہل فکر پر انکار نہیں کرتے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دیکھتے ہیں تو دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول ہمیں شریعت اور طریقت دونوں پر عمل کی تلقین کرتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت جو ہیں وہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی تلقین بھی کرتے رہتے ہیں، اور رب کی رحمت دیکھیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہوتا ہے، الحمدللہ جہاں پر اسے علم دین حاصل ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ معرفت کی چیزیں بھی نصیب ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کہ جو اس کے بانی ہیں وہ شریعت اور طریقت دونوں کے جامع ہیں، اور یوں جو ہے رب کی رحمت سے جو ہے وہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے شریعت اور طریقت دونوں کا فیضان نصیب ہو رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سر مطلب یہ ہوا کہ اعمال میں کمزوری، اخلاق میں شریعت مطہرہ کی وائلیشن جو ہے تو یہ کسی بھی طرح سے کسی بھی انداز میں اس کو ویلڈ اور درست قرار نہیں دیا جا سکتا، ایسی بات ہے؟ بلکہ جو ہے میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ شریعت کی جو خلاف ورزی ہے وہ معرفت کے سلب ہونے کا بھی جو ہے وہ ذریعہ بن جاتی ہے۔ صحیح کہ اصل تو شریعت ہے اور معرفت جو ہے وہ اس کا رزلٹ ہے۔ جب ہم شریعت پر ہی نہیں عمل کریں گے،
جو شریعت نے ہمیں راستہ بتایا اس پر نہیں چلیں گے تو اللہ پاک کی پہچان، اللہ پاک کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک کی معرفت کا نور شریعت پر عمل کرنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا شریعت کو ہی اولیت حاصل ہے۔ جو شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ معرفت نہیں پا سکتا۔ جو شریعت پر جو ہے وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے اور پھر روحانیت اور معرفت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ وہ کبھی بھی جو ہے وہ معرفت نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ شریعت جو اصل ہے اس کو چھوڑ رہا ہے، اور جو ہے وہ جو اس کا رزلٹ ہے معرفت، اس کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس کا یہ دعویٰ جو ہے وہ کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ شریعت پر عمل نہ کیا تو پھر معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ناظرین کی کچھ کالز کو لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی نعیم یوسف اتاری بات کر رہا ہوں واکنڈ سے۔ ناز خان بھائی سے ایک نعت سنی تھی، ذرے جڑ کر تیری پیزاروں سے۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی مجھے ایک کلام سنا دیجئے سلمان بھائی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی محمد بشیر اتاری یوسی ضلع والی میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دے، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مرحبا۔ جی کریم آباد سے عبدالعزیز اتاری بول رہا ہوں۔ مجھے یہ نعت سنیے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دیں۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ جی میرا نام فضیل رضا اتاری ہے۔ میرا نام بریرہ فاطمہ اتاریہ ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی ہیں۔ ہم آج آپ کو کلام سنائیں گے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ ہاں بھائی، مرحبا، ماشاءاللہ۔ میسیجز بھی لیتا ہوں جی۔ حمزہ والا سے میسیج ہے، دعا مدینہ سے نواز دیں، آمین۔ فارسی کلام سنا دیں، اللہ برکت دے آپ کو، خوش رہیں۔ تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، کلام سنائیں۔ مرحبا۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو۔ مرحبا، ماشاءاللہ، اچھے کلام کی فرمائش کی آپ نے بھی۔ اللہ کریم دعا کے لیے میسیج ہے، اولاد کے لیے اللہ آپ کو نیک اور صالح بیٹا عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، خیر والا، برکت والا، سلامتی والا، صحت والا، لمبی عمر والا، آمین۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریکویسٹ ہے کہ کلام سنائیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ بہت شکریہ جی۔ چمکتی سے پاتے ہیں سب پانے والے، کلام سنائیں۔ اظہر مجید بھائی ہیں ڈی جی خان، ڈیرہ غازی خان سے۔ سبحان اللہ۔ ڈیرہ غازی خان میں جب میرے پاس مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ تھی تو اس وقت بھی جو ہے وہ حاضری ہوئی تھی، غالباً رکن شورا کے ساتھ بھی ڈیرہ غازی خان میں حاضری ہوئی ہے، اور وہاں پر نہیں، رکن شورا کے ساتھ میری تو حاضری نہیں ہوئی، بل ڈیرہ غازی خان میں خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں ایک، ان کا مزار بھی ہے جی، مولانا احمد بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، ان کے مزار پر بھی حاضری ہوئی تھی، اور یہ مجھے یاد رہ گیا، ڈیرہ غازی خان۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ پاکستان کے علاقے ہیں، پیارے پیارے علاقے ہیں، اور ان کی اپنی اپنی جو ہے وہ ایک بہار ہے، تو آگے چلتے ہیں، مزید میسیجز لیتے ہیں آپ کے جی۔ یہ کہہ رہے ہیں ذہنی آزمائش کا کلام سنا دیں۔ بھائی یہ نکالیں، ذہنی آزمائش کا جو کلام ہے اس کو بالکل فرمائش پوری کرتے ہیں۔ گجران والا سے میسیج ہے کلام سنائیں تو ہی مالک بحر و بر ہے۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے، تجھ پہ ہو صدقے دل و جاں آمینہ، تو نے بخشا ہم کو ایماں آمینہ۔ سبحان اللہ، یہ کلام سننا ہے۔ مرحبا۔ آگے چلتے ہیں جی، کال بھی لیتے ہیں۔ جی میرا نام محمد سلیم ہے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
بڑی مہربانی جی، کچھ کلام سنائیں. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، 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 ماتے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 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 چاروں سو شورے ہیں ان چاروں کے، چار سو شورے ہیں ان چاروں کے، چار سو شورے ہیں ان چاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، جگہ پانی عطا کر دے، بھری جنت کے بات کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت کی بات کر دے، ارے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، مجھے کیا فکر غور تر میرے یاور غور یاور، مجھے کیا فکر غور تر میرے یاور ہے وہ یاور، بھلاؤں کو میری جو خود گرفتار بنا کر دے، بھلاؤں کو میری جو خود گرفتار بنا کر دے، بھلاؤں کو میری جو خود گرفتار بنا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، چون
کبریا راشا توئی راشا توئی اے نور ذات کبریا راشا توئی راشا توئی شما در عرض و سما آیات کل اب روت تفسیر قرآن کے سویت آیات کل اب روت تفسیر قرآن کے سویت یا مرحبا جی کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں ارے اٹھ کے جاؤ مدینے سے اٹھ کے جاؤ مدینے سے کیا کوئی دو سیرا مدینہ ہے کیا کوئی دو سیرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اس کی آنکھوں نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ یا مرحبا ماشاءاللہ کلام سنے آپ نے اور فارسی کلام بھی کیا خوب ماشاءاللہ سنایا ہے اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے اور ابھی ہم آپ کو ذہنی آزمائش کا کلام سنانے جا رہے ہیں آئیے سنیے نور ہی نور ہے
سے آیا ہے، نور ہی نور ہے، علم یہ نور پھر سے آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص ایک باب علم کا اوروں کے سکھانے کے لیے سیکھے اس کو 70 صدیقوں کا اجر دیا جائے گا۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم پھر سے آیا ہے، علم نور ہے، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کریں آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، سلسلے کے ہزاروں طلبگار تھے، سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کریں آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، علم کے موتیوں سے سجا سلسلہ، جس کا دلچسپ ہر ایک ہے مرحلہ، جستجو لاجواب دیں گے سارے جواب، جستجو لاجواب دیں گے سارے جواب، عزم کا چڑھ کے دل میں نگینا چلو، نگینا چلو، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کریں آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، عشق مرشد ملے فیض احمد رضا، میل دل کا دھلے بحر غوث الورا، برکتیں اور بھی اس کی تم لوٹ لو، برکتیں اور بھی اس کی تم لوٹ لو، کھول کر تم اگر چشمے بھی نہ چلو، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کریں آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، ایک قدم سوئے منزل ہے ہر ایک سوال، ہوش اپنا یہاں رکھنا ہوگا بہا، دل کی دھڑکن بھی مچلے گی ہر ایک گھڑی، دل کی دھڑکن بھی مچلے گی ہر ایک گھڑی، ہر قدم پر تحمل کا زینہ چلو، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کریں آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص طلب علم میں سفر کرتا ہے فرشتے اپنے بازوؤں سے اس پر سایہ کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں اور آسمان و زمین اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ مچھلیاں جن کو دے مغفرت کی دعا اور آقا کرے وارث الانبیاء، بالیقین انبیاء کی ہے میراث علم، بالیقین انبیاء کی ہے میراث علم، ڈھونڈنے درس گاہ میں دفینہ چلو، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کریں آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، علم کا نور ہے عشق کے بول بھی، پھر اکیلے سفر جوش بھی ہوش بھی، کچھ مکمل نہیں کچھ غلط کچھ صحیح، کچھ مکمل نہیں کچھ غلط کچھ صحیح، ہر قدم پر ہی تم باخری نہ چلو، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے،
ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کریں آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، علم سے قلب جن کے منور ہوئے، خلق میں ان کے درجے بھی برتر ہوئے، خوف رب کا ہے دل میں بسائے ہوئے، خوف رب کا ہے دل میں بسائے ہوئے، لوٹنے تم بھی ایسا خزینہ چلو، خزینہ چلو، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کریں آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، پھر سے تیار ہے اب سفینہ چلو، عاشقوں آؤ سوئے مدینہ چلو، یہ عجب ریت ہے ہار بھی جیتے ہے، یہ عجب ریت ہے ہار بھی جیتے ہے، لے کے گردر پہ تم چاک سینہ چلو، چاک سینہ چلو، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کریں آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، جلد آئے گھڑی جس کا ہے انتظار، دل بھی فرد محبت میں ہے بے قرار، اس گھڑی ہوگی زیرت کی معراج جب، اس گھڑی ہوگی زیرت کی معراج جب، اس کو مرشد کہیں چل مدینہ چلو، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کریں آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو۔ مرحبا، ماشاءاللہ، کلام سماعت فرمایا آپ نے جی، فرمائش پوری ہوئی آپ کی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ پروگرام کے عنوان پر واپس آتے ہیں۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عنایت تھی اور حضرت خضر سے ملاقات کا کیا معاملہ تھا، میں چاہوں گا ابراہیم بھائی کچھ اس پر آپ کلام فرمائیں۔ حضرت شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوفیہ میں ایک بڑا بلند مقام رکھتے ہیں، اور بالخصوص نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی شفقت اور آپ کی عنایات حضرت شیخ اکبر پر بڑی رہی ہیں، کیونکہ آپ کے والد گرامی بھی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بھی تھے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح آپ پر نگاہ عنایت تھی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارہا آپ نے زیارت کی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بعض کتب کا باقاعدہ لکھنے کا حضرت شیخ اکبر کو باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ آپ ذکر فرماتے ہیں کہ فصوص الحکم لکھنے کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا۔ آپ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شیخ تھے جن کا نام تھا حضرت شیخ ابو مدین، اور یہ فرماتے ہیں حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ان کا جو روحانی مقام و مرتبہ تھا وہ میرے علم میں تھا، لیکن اسی زمانے میں ایک اور جو ہے وہ بزرگ تھے، وہ جو ہے وہ ان سے کچھ جو ہے وہ ان کا معاملہ تھوڑا تھا جس کی وجہ سے یہ ان سے دور رہتے تھے، تو چونکہ وہ ان سے دور رہتے تھے اور ان کا کچھ معاملہ تھا آپس کا، کوئی دنیاوی معاملہ تھا جس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر کچھ خلش تھی، تو میں ان سے جو ہے وہ دور رہنے لگ گیا۔ ایک رات مجھے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی زیارت ہوئی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بزرگ کا نام لے کر کہ تم ان سے دور کیوں رہتے ہو؟ تو فرمایا کہ وہ شیخ ابو مدین سے جو ہے وہ ان کا کوئی دنیاوی معاملہ ہے جس کی وجہ سے رنجش ہے ان کے دل کے اندر۔ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا؟ تو میں نے عرض کی کہ یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ ان سے جو اپنا معاملہ ہے وہ صحیح کر لو۔ تو حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اگلی صبح جو ہے وہ تحفے تحائف لے کر ان کے خدمت میں گیا اور انہیں نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو ارشاد تھا میں نے سنایا اور وہ تحائف پیش کیے، تو وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے میری طرف جو ہے وہ تنبیہ کی گئی ہے،
اور ان کا جو معاملہ تھا حضرت ابو مدین سے انہوں نے وہ درست کر لیا. یعنی یہ دیکھیے کہ امتیوں کے اندر اگر کوئی دنیاوی وجہ سے کوئی رنجش آ گئی ہے, کوئی دل کے اندر کوئی خلش آ گئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خواب میں تشریف لا کر ان رنجشوں کو دور بھی کر رہے ہیں اور دلوں کو ملا بھی رہے ہیں. اور حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارہا حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی کی ہے. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا جو خرقہ تھا وہ پہنایا ہے. اور ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے حضرت خضر علیہ السلام جو کی ملاقات جو ان کا واقعہ ہے حضرت شیخ اکبر سے, آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ میرے ابتدائی سلوک کا جو ہے وہ دور تھا, جب ابتدائی طور پر میں تصوف کی طرف مائل ہوا تو ایک بزرگ تھے حضرت ابو العباس ارینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو میں ان کی خدمت میں حاضر دیا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ حضرت شیخ ابو العباس ارینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی معاملے میں مجھے جو ہے وہ توجہ دلائی, لیکن وہ چونکہ ابتدائی سلوک کا معاملہ تھا تو اس طرف میری توجہ نہیں گئی. اب میں باہر چلا تو راستے میں مجھے ایک بڑی بہاروب اور خوبصورت شخصیت جو ہے وہ نظر آئی, اور انہوں نے مجھے روک کر کہا کہ تمہارے شیخ جو ابو العباس ارینی تمہیں کہہ رہے ہیں تو ان کا کہنا کیوں نہیں مانتے, ان کا کہنا مانو. تو میں جو ہے ان کے روب اور جلال کے اندر جو ہے وہ مبہوت ہوا, اور میں پلٹ کر حضرت ابو العباس ارینی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں جیسے حاضر ہوا تو حضرت ابو العباس ارینی رحمۃ اللہ تعالی فوراً فرمانے لگے, اس سے پیشتر کہ میں کچھ کہتا, حضرت ابو العباس ارینی رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ ہر دفعہ ایسا ہوگا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے تصدیق کرانی پڑے گی. اللہ اکبر. تو وہ انہوں نے بتایا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے تھے جنہوں نے جو ہے وہ تمہاری تربیت فرمائی ہے. تو میں نے ان کی خدمت میں جو ہے وہ معذرت پیش کی, اور حضرت ابو العباس ارینی رحمۃ اللہ تعالی نے پھر میری تربیت کا سلسلہ پھر آگے بڑھایا. یا مرحبا, سبحان اللہ. سبب ان کا علم کیسا تھا شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ حضرت علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جیسے میں نے عرض کیا ایک بہت بڑے ولی بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے. ویسے آپ فقہ مالکی سے تعلق رکھتے ہیں, تو جب الملک العادل جو اولیاء اکرام سے محبت رکھتا تھا, شام میں حکمران تھا, تو انہوں نے جو ہے وہ آپ کو دعوت دی. اور ویسے بھی اولیاء اکرام جو جن سے محبت کرتا ہے اس کو اپنا جو ہے قرب عطا فرماتے ہیں. تو انہوں نے زندگی کے آخری 18 سال یہ شام میں دمشق میں گزارے ہیں, اور تصنیف و تعریف کے اندر بھی جو ہے وہ اب دمشق میں ہی مصروف رہے. تو دمشق کے اندر جو مسجد اموی ہے تو اس کے ایک گوشے میں اب خاص طور پر بیٹھا کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا کرتے تھے, تو ان کی اتباع اور ان سے فیض پانے کے لیے جو ہے وہ یوں کیا کرتے تھے. تو ایک دن جو ہے وہ لوگ جو طلبہ ہیں وہ آپ کی طرف آئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور آپ ہمیں پڑھا دیں. انہوں نے کہا کہ میں فقہ مالکی کو جانتا ہوں اور آپ فقہ شافعی کو ماننے والے ہیں, فقہ شافعی کا علم حاصل کرنے والے ہیں, تو میں کیسے سبق پڑھاؤں گا؟ انہوں نے کہا نہیں حضور ہم نے آپ ہی سے پڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں الوسیط ہم پڑھ رہے ہیں جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں آپ کو پڑھاؤں گا, اور پھر یہ فقہ شافعی کے بارے میں ہے. کیا بات. تو آپ نے پھر جو ہے وہ سبق پڑھایا, اور ایسا پڑھایا کہ طلبہ بھی حیران رہ گئے. کیا بات. کہ حضور تو فقہ مالکی جو ہے وہ جاننے والے ہیں اور ہمیں فقہ شافعی کا جو ہے وہ درس اتنے زبردست انداز سے دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح آپ نے جب آپ مکہ شریف میں تھے تو آپ نے فتوحات مکیہ آپ کی مشہور کتاب ہے جو تصنیف ہے, تو آپ نے یہ مکہ شریف میں رہتے ہوئے لکھی تھی. اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ سفر پر روانہ ہو گئے. جہاں پر آپ گئے تو یہ نسخہ جو تھا فتوحات مکیہ کا یہ مکہ شریف میں ہی رہ گیا. اب وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے جو مرید تھے, چاہنے والے تھے, علماء تھے, انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں فتوحات مکیہ آپ ذکر کرتے رہتے ہیں, جب درس دیتے تھے فتوحات مکیہ کا ذکر کرتے تھے کہ اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو فتوحات مکیہ میں دیکھیں, اس کے بارے میں پڑھنا ہے تو فتوحات مکیہ کو پڑھیں. تو اب علماء اور آپ کے مریدین کہنے لگے کہ جناب آپ فتوحات مکیہ کا اتنا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں فتوحات مکیہ چاہیے. آپ نے فرمایا تو مکہ شریف میں ہے. کہا نہیں آپ ہمیں جو ہے وہ فتوحات مکیہ کا جو ہے وہ کچھ درس آپ دیں. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اسے لکھنا شروع کر دیتا ہوں. دوبارہ لکھنا شروع کر دیا, اور آپ نے ساری فتوحات مکیہ لکھی بھی, ان کو پڑھائی بھی.
اور جب جو ہے وہ فتوحات مکیہ مکہ شریف سے منگوائی گئی اور دونوں کو ٹیلی کیا گیا تو دونوں ایک ہی جیسے تھے. اللہ، تو ایسا زبردست آپ کا حافظہ تھا. واہ واہ. اور سلمان بھائی ایک ہمارا حافظہ بھی ہے کہ ہم جو صبح کھاتے ہیں ہمیں شام کو نہیں پتا ہوتا کہ ناشتہ کیا کیا ہے. ایسا ہی. ان بزرگوں پر اللہ پاک کا خاص کرم تھا واہ. اور ان کے حافظے بہت مضبوط ہوا کرتے تھے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حافظے کی حفاظت بھی کریں. چند چیزیں ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حافظے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا حافظہ مضبوط ہو تو وہ گناہوں سے بچے، کیونکہ جو گناہ ہیں یہ بندے کے حافظے کو کمزور کر دیتے ہیں. تو آج عام طور پر مدنی چینل کے ناظرین شکایت کی جاتی ہے کہ حافظہ کمزور ہے. تو حافظے کی کمزوری کا ایک سبب جو ہے وہ گناہ بھی ہے. ہم غور کریں کہ ہر وقت ہم گناہوں میں مصروف رہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے اس وجہ سے ہمارا حافظہ کمزور ہو گیا ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور جو گناہ ہو گئے ہیں ان پر توبہ کریں. تو جب ایسا کرے گا تو وہ کامل توبہ ہوگی، توبۃ النصوح ہوگی. تو لہٰذا ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے. درست فرمایا. مرحبا. ماشاءاللہ. اولیاء کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی تعریف و توصیف کا بیان ہو رہا ہے. قبلہ نگران شورا کا ویڈیو پیکیج ہے ہمارے پاس، ایک آئیے ذرا آپ کو بھی دکھاتا ہیں. جب ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نا، جب اللہ کے نیک بندوں کی اولیاء کرام کی بارگاہ جب آپ حاضر ہوتے ہیں، یاد رکھ لیں جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نا، ہماری توحید مضبوط ہوتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات اور مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے نام کے ساتھ اللہ کا نام ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں. ولی اللہ اللہ کے ولی ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قرآن کے فضائل بیان کرتا ہے. تو یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں. ان کا کام ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ، ان کا کام ہے، ان کا منصب ہے کہ جو ان کے قریب آئے گا یہ اسے اللہ کے قریب کریں گے. یہ ان کا منصب ہے کہ جو ان کے قریب آئے گا یہ اسے اللہ کے قریب کریں گے. یہ اولیاء کرام کی کوالٹی ہے. ولی سخی ہوتا ہے، ولی عطائیں کرنے والا ہوتا ہے، ولی میں کریمی ہوتی ہے. ولی میں کیا ہوتی ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کا، آپ کے حسن اخلاق کا انہیں فیضان ملا ہوا ہوتا ہے. اس لیے بزرگ فرماتے جو جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی اس کو محبت ہوتی ہے نا، اتنا ہی اسے اللہ پاک کی بارگاہ سے سنتوں کا جذبہ نصیب ہوتا ہے. اس مبارک اخلاق، اس مبارک کردار کا صدقہ اسے اتنا ہی نصیب ہوتا ہے جتنی اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم ہوتا ہے. اب سوچئے کہ یہ بات جو ہمارے علماء نے لکھی ہے، اس بات کو سامنے رکھ کر رکھے کہ غوث پاک کو بارگاہ رسالے سے کیا کچھ نہیں ملا ہوگا. وہ سخاوت تو کیسی ملی ہے، سخاوت کے تو واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ امام اعظم قرضہ دے کر معاف کر دیتے تھے. سخاوت تو اپنی جگہ پر، دینا اپنی جگہ پر، توکل اپنی جگہ پر. امام اعظم دے کر معاف کر دیتے تھے قرضہ دے کر. آج کوئی ان کی بارگاہ میں جائے خالی کیسے آئے گا یار؟ سبحان اللہ. اولیاء کی قرب کی برکتیں اللہ کریم ہمیں بھی عطا فرمائے. اور آپ اولیاء کی زندگی پڑھیں تو آپ کو اس میں ذکر اللہ کا یوں بولے کہ ایک ذوق ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا ایک شوق ملے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک یوں بولیے کہ سلسلہ آپ کو ملے گا. اور پھر علم دین حاصل کرنے کے لیے ان کے جو اسفار ہیں اولیاء کے، بزرگان دین کے، یہ بھی اپنی مثال آپ ہیں. تو یاد رکھیے کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ آخرت کی منزلیں جو ہے وہ طے کرنے کے لیے، یا یوں بولیے کہ ان تک پہنچنے کے لیے انسان کو دو پروں کی ضرورت ہے، ایک ہے علم اور ایک ہے عمل. تو علم بھی ہونا چاہیے اور پھر اس علم پر عمل بھی ہونا چاہیے. صاحب حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں کا سفر اختیار فرمایا، کچھ اگر اس کا بھی ذکر ہو جائے تو. جی، بنیادی تعلیم تو آپ کی مرثیہ میں ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اشبیلیہ کے اندر جو ہے وہ آئے، تو آپ کی اکثر تعلیم جو ہے وہ اشبیلیہ میں ہوئی. اس کے بعد جب آپ تصوف کی طرف مائل ہوئے اور پھر علم حاصل کرنے کے لیے آپ المغرب المراکش کے اندر آئے،
پھر جو ہے تیونس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ نے کچھ وقت گزارا، اور پھر مصر میں بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کچھ تحصیل علم کیا، پھر مکہ شریف میں آئے اور مدینہ شریف میں حجاز مقدس میں آپ نے علماء سے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا، پھر آپ کو علم کا شوق آپ کو استنبول لے گیا، وہاں پر آپ نے جو ہے پھر یہ جو علاقے ہیں ماوراء النہر، اور یہ اس زمانے میں جو ہے وہ علم و عمل کے بارے میں مشہور و معروف تھے، بڑے بڑے جو ہے وہ جامعات اس میں تھے۔ تو یوں دیکھا جائے تو آپ کا سفر اندلس سے شروع ہو رہا ہے، مغرب، مراکش، تیونس، مصر، حجاز مقدس، اچھا شام کے اندر بھی جو ہے وہ آپ نے علم جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ تو یہی وہ علاقے تھے کہ جہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے علماء، محدثین، قراء موجود تھے، جن سے آپ نے جو ہے وہ علم حاصل کیا اور بڑا وقت جو ہے وہ صرف کیا۔ علم کے ساتھ ساتھ دونوں علم شریعت اور علم طریقت آپ دونوں کو لے لیجئے، تو یوں آپ دونوں کا جو ہے وہ دونوں کو حاصل کرنے کے لیے دونوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کوشش کی، اور آپ نے بالکل فرمایا کہ دونوں کے جو ہے وہ آپ جامع تھے۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم جب علماء کی ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ سفر کیوں کرتے ہیں؟ سفر وسیلہ ظفر، کہ ایک تو یہ ہے کہ جب بندہ سفر کرتا ہے تو کامیابی بھی جو ہے وہ، اچھا پھر دل بھی لگتا ہے جب بندہ اتنا لمبا سفر کر کے جائے گا تو کہے گا اتنا سفر کر کے آیا ہوں، اب توجہ بھی تو دوں جو پڑھنے جا رہا ہوں۔ مرحبا۔ تو یوں مدنی قافلے میں جائیں گے تو توجہ بھی رہے گی، انشاءاللہ سنتیں سیکھیں گے، اور علم دین حاصل کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ جب بندہ مدنی قافلے میں سفر کرتا ہے تو گویا کہ علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اور رب کی رحمت سے شوق بھی بڑھتا ہے نا۔ جب آدمی جو ہے وہ مدنی قافلے میں جاتا ہے تو پھر علم دین حاصل کرنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں آئے گا، پھر مطالعہ کتب۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک اور اہم بات دیکھی، اسلامی بھائیوں کے گھروں میں لائبریری بنی ہوئی ہوتی ہے، اور الحمدللہ اسلامی بھائی مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ یہ عام اسلامی بھائی جن کا کوئی خاص جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ سے تعلق بھی نہیں ہوتا، تو ان کی لائبریریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ جو ہے میں زمانہ طالب علمی میں ثانیہ میں تھا سلمان بھائی جی، اور میرا پہلا مدنی قافلہ وزیر آباد کا ہے۔ میری زندگی کا پہلا مدنی قافلہ جو ہے وزیر آباد کا ہے۔ وزیر آباد میں گاؤں سر؟ وزیر آباد میں کوئی ہم ایک مضافاتی علاقے میں گئے تھے مجھے، اور آپ کی جو ہے نا اسٹیشن کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں ہمارا مدنی قافلہ جو ہے وہ رکا تھا۔ اس زمانے میں شاید ہو سکتا ہے دعوت اسلامی کا مدنی مرکز بھی وہی پر ہو۔ ایک حافظ صاحب تھے، یعقوب نام تھا، کیا نام تھا اب تو میں نام بھی بھول گیا ہوں۔ تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، یہ 93 یا 4 کی بات ہوگی، بہت پرانی بات۔ ہاں جی، تو بلکہ 92 کی بات ہی ہے۔ ہم نے لاہور سے سفر کیا تھا وزیر آباد کا۔ کیا بات ہے، مرحبا۔ تو میں یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پھر گجرانوالہ میں بھی ایک ہمارا مدنی قافلہ گیا۔ ثانیہ میں جو سفر میں جو بتا رہا ہوں وہ گجرانوالہ کا تھا، تو وہاں ایک عام اسلامی بھائی تھے، ہم ان کے گھر گئے تو ان کی اتنی لائبریری ہے، تو حالانکہ ہم طالب علم دین دارالعلوم میں پڑھتے تھے، تو ان کی لائبریری دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی، کتنی بڑی لائبریری اسلامی بھائی نے بنائی ہوئی ہے، فتاوا ایسے جو ہے نا وہ فتاوا جو ہے وہ دیکھے جو ہم نے کبھی پڑھے ہی نہیں تھے۔ ثانیہ میں تھا، طالب علم جو ہے وہ اتنا زیادہ فتاوا پڑھتی بھی نہیں ہے، تو وہ ماشاءاللہ فتاوا فیض رسول کا تعارف مجھے وہاں پر ہوا کہ ماشاءاللہ یہ بھی کوئی فتاوا ہے جو ہے جمع کیا ہے علماء نے۔ تو الحمدللہ عز و جل یوں دیکھا جائے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھنے سکھانے اور مطالعہ کرنے کی بڑی زبردست ترغیب جو ہے وہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ سر اب آپ نے مدنی قافلوں کا اتنا ذکر فرمایا ہے، مجھے آپ کے ساتھ سفر کیا ہوا ایک مدنی قافلہ یاد آ رہا ہے۔ اچھا، یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، اور مجلس رابطہ بالعلماء اور مشائخ کے ایک ذمہ دار تھے ہمارے منیر اتاری اکاڑا کے، یہ بھی ساتھ تھے۔ تو ہم یہ کراچی کے مضافات میں فقیرہ گوٹھ ہے غالباً، وہاں گئے تھے مدنی قافلے میں۔ آپ کو یاد آ رہا ہے؟ آگے اس کے آپ یقین مانے مسجد کے اوپر چھت بھی نہیں تھی، یعنی مسجد شریف جو تھے وہ تھی تو چھت نہیں تھی اس کے اوپر، تو کیا ترپال وغیرہ جو ہے انہوں نے وہ ڈالی ہوئی تھی۔ تو یوں نمازوں کا سلسلہ وہاں ہو رہا تھا، اور مسجد میں وضو خانہ بھی جو ہے وہ تھا۔ باقی جو ضروریات ہوتی ہیں، گرمی کے دن تھے، مجھے یاد ہے گرمی کے دن تھے جی، ایسی بات ہے جی۔ تو میں بھی الحمدللہ اس میں جو ہے وہ اچھا اس وقت بھی رکن مرکزی مجلس شورا تھے الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور یوں جو ہے وہاں سفر فرمایا انہوں نے، سبحان اللہ۔
تو مجھے وہ مدنی قافلہ جو ہے وہ یاد آ رہا ہے، پھر تہجد کا سلسلہ، پھر صدائے مدینہ، اور پھر چونکہ یہ ربیع الاول شریف کے جو ہے وہ مبارک دن تھے، تو 12ویں شریف کے جلوس میں بھی آپ نے کسی جلوس میں جو ہے وہ شرکت فرمائی تھی، تو مجھے جو ہے نا وہ یاد آ رہا ہے۔ گلشن معمار کا جو جلوس تھا اس پہ شرکت تھی۔ سبحان اللہ۔ اور باقاعدہ محفل نعت بھی ہوئی پھر وہاں الحمدللہ 12ویں شریف کی، چونکہ کافی دور یہ علاقہ ہے، چاکر ہوٹل یہ ایک علاقہ کہلاتا ہے کراچی میں، اور پھر اس سے بھی آگے چل کر مطلب وہ فقیرہ گوٹھ میں ایک نام ذکر کر رہا ہوں، تو یہ غالباً یہی تھا یا اس کے قریب کا کوئی؟ نہیں، فقیرہ گوٹھ کا ہی تھا۔ اور ہم نے جو 12ویں شریف کا جلوس اٹینڈ کیا تھا وہ گلشن معمار میں کیا تھا، اور یہ قافلہ تو مجھے یاد ہے، یہ یاد نہیں کہ آپ بھی ساتھ تھے۔ اللہ اکبر، مجھے بہرحال یاد ہے جی۔ اور اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو مجھے اور بھی بہت ساری باتیں جو ہے وہ یاد آ رہی ہیں، اور الحمدللہ یہ بھی سلسلہ کار ایک رہا ہے۔ اور جب انسان اپنا ذہن بناتا ہے اور اپنا مقصد جو ہے وہ اس کو بالکل فوکس رکھتا ہے کہ میں نے اللہ پاک کی جو ہے وہ رضا پانی ہے، میں نے عبادت میں اپنا دل لگانا ہے، مجھ پر جو لازم علوم ہے سیکھنا، ان کے لیے مجھے کوشش کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے، تو ایک پھر اللہ کی رحمت سے بندے کو جو ہے وہ ذوق بھی ملتا ہے۔ اور میں یہاں ایک اور عرض کروں کہ دعوت اسلامی کے دینی قافلوں کے اندر پہلے مدنی چینل کے ناظرین، ایک پورا سکیجول ہے، ایک پورا جدول ہے، آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ گریجولی جو ہے وہ چیزیں آپ کو، آپ کے نالج میں کیا ہے، بڑھتی چلی جانی ہے۔ 1 ماہ کا مدنی قافلہ سفر کر رہے ہیں تو اس کا پورا ایک سکیجول ہے، اس کا ایک پورا جدول ہے کہ کون کون سی سنتیں ہیں، آداب ہیں، نماز کے احکام ہیں، کس طریقے سے یہ آپ کو سارا سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو بالکل اولیاء کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے مدنی قافلوں میں جو ہے وہ سفر بھی کرنا چاہیے، اور علم دین حاصل بھی کرنا چاہیے، اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ حضرت میں چاہوں گا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور جو ہے وہ بڑے بڑے علماء نے کیا کچھ کہا ہے ان کی تعریف میں۔ جی سبحان اللہ۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم دین کے اسفار کا ذکر ہوا، آپ کے علم دین کا ذکر ہوا، تو ایک بہت بڑا عرصہ گزرا ہے کہ جس میں ان پر علماء نے کام کیا، ان پر ریسرچ کی، اور آج بھی یورپین اور عرب یونیورسٹیز میں آپ پر ریسرچ آرٹیکلز اور ریسرچ تھیسز الحمدللہ لکھے جا رہے ہیں، اور علماء کرام کے جو اقوال ہیں ان کے متعلق بڑے واضح ہیں۔ آپ کے صاحب کشف ہونے کا بڑے بڑے عارفین نے قول کیا ہے۔ تو یہاں پر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صدیقین میں سے ہیں، کہ شیخ اکبر بہت بڑے صدیقین میں سے ہیں، اور آپ اپنے زمانے کے مجتہد اور بہت بڑے عالم دین ہیں۔ آپ کے بارے میں جیسے کہ فرمایا کہ آپ کے مالکی مذہبی ہونے کا قول کیا جاتا ہے، یا پھر آپ کے مجتہد ہونے کا بھی قول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے بارے میں فیروز آبادی صاحب نے فرمایا کہ بہت بڑے آپ مجتہد تھے۔ امام عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہماری معلومات کے مطابق کوئی بھی شریعت و طریقت میں شیخ اکبر کے مقام کو نہیں پہنچا۔ اتنا بڑا قول ان کے بارے میں، اور ان کے اہل طریقت میں سے ہونے، اہل معرفت میں سے ہونے کے بارے میں شیخ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا۔ اسی طرح آپ کے بارے میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ فقیر کا بھی شیخ اکبر کے بارے میں وہی موقف ہے آپ کے علم، عرفان، اہل طریقت میں سے ہونے کا، کہ جو ان تمام بزرگان دین علماء کرام کا قول ہے کہ آپ عارف باللہ تھے، اور بہت بڑے اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے، علم حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ اللہ ہمیں وابستہ رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آئیے استاد اسلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ
छाजे सुहानी घड़ी चमकाते बाका चाँद दिल अफरोज साथ पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम पड़ गई जिस पे महशर में बख्शा गया देखा जिस्म पे अपने करम छा गया रुख जिगर हो गया सिर तक पा गया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उसने गए इनायत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम जिसका मिंबर बनी गर्दन औलिया उस कदम की करामत लाखों सलामों से आज़म इमाम दोता बनो का से आज़म इमाम दोता बनो का जलवाए शान कुदरत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम हो जिक्र रब का सुबह ऐसे गो शुरू अपनी खुदा रहे राजी है ये आरज़ू अपनी खुले आँख सल्ले अला के कहते कहते खुले आँख सल्ले अला के कहते कहते